بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم. ہماری گفتگو چل رہی تھی. گزشتہ درس میں ہم نے شرائط مرجع تقلید کو بیان کیا اور اسی کے ذیل میں آج بھی ہماری کچھ گفتگو ہوگی. بعض شرائط کو ہم بیان کر چکے، اس کی شرح کر چکے. آج ہم 7ویں نمبر پر پہنچے ہیں اور جو شرط ہے کہ مجتہد مرجع تقلید عالم ہو. تو آج ہم اس وقت عالم پر پہنچے. عالم کسے کہتے ہیں، عالم کے کیا معنی ہے، عالم کون ہوتا ہے، اسے ہمیں سمجھنا ہے. کہہ رہے ہیں کہ عالم کسی است، عالم وہ شخص ہے کہ در استخراج احکام بین قوسین از قرآن و روایات. ظاہر ہے مجتہد کہاں سے احکام لاتا ہے، وہ قرآن و روایات سے ہی تو لاتا ہے. وہ قرآن اور روایات سے ہی احکام کو لاتا ہے، قرآن اور روایات سے ہی احکام کو حاصل کرتا ہے. فرق کیا ہے آپ میں اور اس میں؟ کیونکہ آپ قرآن کریم کو نہیں سمجھ پاتے، آپ کی زبان قرآن کریم نہیں ہے. ابھی آپ یا عوام الناس ان علوم کی ماہر نہیں ہے جن علوم کی قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے. عوام الناس نہیں جانتے کہ روایات کو صحیح، موثق، حسن، ضعیف کیسے سمجھا جائے. کون سی روایت صحیح ہے، کون سی ضعیف ہے، کون سی حسن ہے، کون سی موثق ہے. گویا علم رجال وہ نہیں جانتے، وہ علوم حدیث سے واقف نہیں ہیں. تو لہذا جب وہ علوم حدیث سے واقف نہیں ہیں تو وہ روایات سے حکم کیسے حاصل کریں گے کہ امام صادق علیہ السلام نے کیا فرمایا، امام باقر علیہ السلام نے کیا فرمایا، امام رضا علیہ السلام نے کیا فرمایا، یا مولا متقیان علیہ السلام نے کیا فرمایا، یا نبی اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے. انہیں کیا معلوم، عربی جانتے نہیں ہیں. اور جو عربی جاننے والے عرب ہیں وہ قوانین نہیں جانتے، ان کو وہ علم نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ پڑھیں، محنت کریں اور ذات علم میں آ کر کتابیں دیکھیں اور اس کے بعد محنت دن رات کر کے وہ خود بھی یعنی اس منزل کو پہنچ جائیں. تو ان کو بھی پھر تقلید کی حاجت نہیں ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ جو یعنی پورے سماج کے اوپر واجب ہے کہ وہ احکام شرعیہ کو سمجھے، پورے مذہب کے اوپر واجب ہے، لوگوں کے اوپر واجب ہے، مذہب کے ماننے والوں کے اوپر واجب ہے کہ وہ احکام شرعیہ کو سمجھیں. صحیح. لیکن ظاہر ہے سارے جو ہیں وہ کیسے قرآن و حدیث سے علم حاصل کر سکتے ہیں، سب کیسے اپنا سب چھوڑ کے جو ہے وہ اس کام پہ لگ جائیں. تو آپ سب کی یا تمام مومنین کی طرف سے چند لوگ اس کام کو انجام دیتے ہیں. صحیح ہے. اور وہ اپنی زندگی کو اسی کام پہ لگا دیتے ہیں. وہ زندگی بھر پڑھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، مشقت برداشت کرتے ہیں، اس کے بعد وہ منزل اجتہاد کو پہنچتے ہیں. انہیں مجتہد کہا جاتا ہے. یعنی جو قرآن و حدیث کو سمجھ سکے، جو قرآن و روایات کو ان طریقوں سے، ان علوم سے سمجھے جو طریقے اور علوم درکار ہیں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے، اس کے معنی و مفاہیم کو سمجھنے کے لیے یا روایات کو سمجھنے کے لیے، صحیح اور موثق اور حسن اور ضعیف میں تمیز پیدا کرنے کے لیے، راویوں کے حال کو جاننے کے لیے. ان سب علوم کو حاصل کرنے کے بعد منزل اجتہاد کو پہنچتے ہیں یا وہ فقیہ بنتے ہیں. صحیح. اور وہی شخص جو ہے مرجع تقلید ہوتا ہے. تو ظاہر ہے ہر آدمی اس کام کو نہیں کر سکتا. ساری قوم بیٹھ جائے گی اس کام پہ تو باقی اور کام کیسے چلے گی؟ یہ ساری قوم کر کیسے لے گی ہر انسان؟ لیکن ہر انسان سے مقصود یہ نہیں ہے کہ وہ خود ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے سمجھے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ جو احکام اس کو بتائے گئے ہیں
ان کو جو واجب ہیں مبتلا بے ہیں ان کو سمجھے اور ان کو یاد کرے اپنے عمل کے لیے، تاکہ نماز صحیح پڑھ سکے، روزے کے احکام جان سکے، وضو کے احکام جان سکے اور دیگر احکام جو ہیں. تو لیکن یہ تمام مومنین کی جو مومنین کے اوپر واجب تھا کہ وہ جانے سیکھیں، اخذ کریں. وہ قوم کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کے لیے قدم آگے بڑھاتے ہیں اور وہ اپنی رات اور دن اور بڑے مشکلات سے دوچار ہو کر منزل اجتہاد پر پہنچتے ہیں. تو وہ آپ لوگوں کو یعنی احکام الہیہ آپ تک پہنچاتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے علم کے ذریعے سے، اپنے علم کے ذریعے، اپنے تفقہ کے ذریعے سے وہ قرآن و روایت سے احکام حاصل کرتے ہیں. تو اگر وہ ہمیں بتا دیں یا ہم ان سے پوچھ لیں تو اس میں کون سی برائی ہے، اس میں کون سا حرج ہے؟ اس میں جو ہے جو لوگوں نے آفت مچا رکھی ہے، جو ایسے لوگ ہیں کہ جو بالکل جن کا طرز جو ہے بہت یعنی عجیب کہا جائے اسے، کہ وہ علم کے دشمن ہیں، علم کی ضرورت ہی نہیں ہے. ارے بھائی علم نہیں ہوگا تو کہاں سے تم کیسے کرو گے؟ اہل بیت تو علم کے لیے بار بار کہہ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ضرورت ہی نہیں ہے پڑھنے کی، بس قرآن عربی قرآن سے سمجھو کیسے. اور جس نے ترجمہ کیا تمہارے سامنے قرآن کا، یا تم قرآن جس کے قرآن کے ترجمے کو تم لے رہے ہو تو اس کی بھی تو تم بات مان رہے ہو کہ جو عربی سے اس نے اردو میں کیا ہے مثلا، یا انگلش میں کیا ہے، یا کسی اور زبان میں کیا ہے، تو وہی آپ کا جائز تو تم اس کو فالو کرو، مان تو تم رہے ہو. بس یہ الگ بات ہے کہ مذہب کہتا ہے کہ اس کو مانو جو بہت بڑا پڑھا لکھا ہو. مذہب کیا کہتا ہے کہ اس کی تقلید کرو جو بہت زیادہ پڑھا لکھا ہے، اس کی مانو جو بہت زیادہ پڑھا لکھا ہے. یہ اور بات ہے کہ آپ جو ہے وہ جو چند باتیں رٹ کے آ گیا اس کی مان لیں، صرف جو چند باتیں رٹ کے آ کے آپ کو یہ چند نسخے آپ کو بات بتا دے آگے آپ اس کی تو مان رہے ہیں، اور جو پوری زندگی علم ہی میں گزار رہا ہے اسے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے. یعنی عجیب فلسفہ ہے ان لوگوں کا جو تقلید کے منکر ہیں اور جو یعنی تقلید کی مخالفت کرتے ہیں. عجیب یعنی منطق ہے ان کی، اور منطق تو وہ ان کی ہے ہی نہیں، وہ تو منطق سے دور ہے. یعنی جو چند باتیں رٹ کے آ کے آپ کو سنا رہے ہیں اس کو سن رہے ہیں، اسے کہہ رہے ہیں کہ ہاں بہت بڑھیا بہت اچھا، اس کو آپ ماننے کو تیار ہیں. اور جو آپ کو زندگی پوری لگا کر علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو استنباط کر کے قرآن کریم سے روایت سے بتا رہا ہے، اسے کہہ رہے ہیں اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ تو کام بہت برا ہے، یہ کام تو بہت غلط ہے، یہ کام نہیں ہونا چاہیے، ہمیں تو اس کی حاجت نہیں ہے. ارے یہ تو بہت برا انسان ہے، یہ تو بہت بری بات ہے، اس نے قوم کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا، رات دن اس نے پریشانی میں ڈالا، اور اسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ہمیں ضرورت نہیں، تو اچھا آدمی نہیں ہے، تو برا انسان ہے، بہت غلط کیا ہے. گویا آپ اس کے دشمن نہیں ہیں، آپ علم کے دشمن ہیں. آپ اس کے دشمن نہیں ہیں، آپ احکام الہیہ کے دشمن ہیں. آپ کو چند لٹی ہوئی باتیں جو آیا ہے سیکھ کے رٹ کے یہ وہ اچھے احکام الہی بتا سکتا ہے، یا وہ جس نے زندگی پوری اسی میں گزار دی ہو وہ اچھی طرح سمجھ سکتا ہے روایات اہل بیت کو اور وہ آپ تک پہنچا سکتا ہے. تو یہ کہا کہ عالم کا سیاست، عالم وہ ہے، عالم وہ شخص ہے کہ در استخراج احکام، کہ جو احکام الہیہ کو قرآن و روایات سے از مجتہدان دیگر استاد تر باشد، دیگر مجتہدوں سے زیادہ جاننے والا ہو. یعنی عالم کسے کہتے ہیں؟ جو احکام الہیہ کو قرآن و روایات کے ذریعے اس وقت کے دوسرے مجتہدوں سے زیادہ جاننے والا، اسے عالم کہتے ہیں. عالم یعنی سب سے زیادہ جاننے والا، بہت زیادہ جاننے والا. تو دیکھیے آپ دیکھیے کیسے کہہ رہے ہیں کہ کیسے جو ہے شرائط ہیں. یعنی مجتہد بھی کام یعنی ضروری نہیں، بلکہ بہتر ہے کہ وہ ہو کہ جو سب سے زیادہ جاننے والا، اس کی آپ تقلید کیجیے. اور ایک طرف جو ہے وہ جو منکر تقلید ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں جو ہے وہ جو کچھ باتیں رٹ کے آ جائے ہمارے سامنے بیان کر دے بس ہمیں کوئی کافی مسئلہ، اس کی مان لیں گے، اس کی مان لیں گے. حوالے دیتے ہیں، ارے فلاں سے پوچھو اور فلاں سے فلاں ہے کیا، کہ کہاں پڑھا، کتنا پڑھا فلاں جو ہے وہ کتنا پڑھا ہے وہ، کہ آپ جو ہے وہ اس کی تو ماننے کو تیار ہے، اور جو اسے آپ جو ہے وہ کیا کہنے کو تیار ہے آپ ہی جانتے ہیں، نائب امام مانتے ہیں یا خود کیا مانتے ہیں کچھ پتہ نہیں ہے. صحیح ہے. اور جو زندگی اپنی گزار رہا ہے علم کے حاصل کرنے میں، احکام الہیہ حاصل کرنے میں، اس کے لیے آپ کہتے ہیں کہ جب یہ نہیں ہمیں چاہیے، یہ تو بہت غلط بات ہے، تقلید تو بہت بری چیز ہے، یہ تو بہت غلط چیز ہے. استغفر اللہ. یعنی یہ باتیں منطق سے خالی ہونا ہے اور کچھ نہیں ہے، یعنی سوچ اور وچار اور فکر سے خالی ہونا ہے. یعنی ان کی سوچ ٹیڑھی ہو چکی کہ ان کا مقصد ہے کہ یہ قوم بکھر جائے، یہ قوم بکھر جائے
گلیوں میں اور کوچوں میں اور محلوں میں بٹوارا ہو جائے اس قوم کا، اور کوئی اس کا ایک لیڈر اور رہبر نہ ہو، غیبت امام میں کوئی اس کا رہبر نہ ہو، اور امام آ جائے تو بھی یہ مشکل پیدا کریں گے۔ ایسے لوگ جو ہیں اس طرح کے، یہ کیونکہ یہ باتیں پہلے ہو چکی زمانہ امام علیہ السلام میں، نہیں ہوئی؟ صفین میں کیا ہوا مسئلہ؟ جو مولا کے ساتھ گئے تھے وہی مولا کے اوپر جو ہے وہ تلواریں اٹھا لی انہوں نے۔ جو خود مولا متقین علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے انہوں ہی نے مولا کائنات پہ تلواریں سب اٹھا لی مثلا۔ تو یعنی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ایسے لوگ جو ہے ان کا مقصد جو ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، اور مولا نے جب انہوں نے نعرے بلند کیے لا حکم الا اللہ، انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں جو ہے وہ حاکم کی ضرورت ہے، یہ حاکم تو بس اللہ ہے، کوئی حاکم نہیں سوائے اللہ کے۔ تو مولا متقین علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا حکم الا للہ۔ تو مولا متقین نے کیا فرمایا؟ کلمۃ الحق و اراد بها الباطل، ان کی بات جو ہے وہ صحیح ہے لیکن جس سے ارادہ جو دل میں نہیں بیٹھے ہیں اس کے پیچھے وہ باطل ہے۔ صحیح ہے، حاکم اللہ ہی ہے، حاکم اصل اللہ ہے، حاکم اللہ ہے، حکومت اللہ کی ہے، لیکن یہ جو سوچ رہے ہیں وہ غلط سوچ رہے ہیں، وہ باطل ہے۔ تو ایسے ہی اس طرح کے لوگ جو ہیں جو کرتے ہیں، یعنی یہ تقلید سے بچ نہیں سکتے، یہ بچ نہیں پائیں گے، بچ نہیں سکتے۔ یہ اور بات ہے کہ جو تقلیدی ہے، جو تقلید کا قائل ہے، اجتہاد کا قائل ہے، وہ کہتے ہیں علماء کی بات سنو، علماء کے مسئلے کو علماء سے حکم معلوم کرو، یہ جاہلوں کی پیروی کرتے ہیں، معلوم بات ہے، وہ الگ چیز ہے۔ لیکن تقلید سے بچ نہیں سکتے، ماننی ضرور پڑے کسی نہ کسی کی تو ماننی ہوگی، تو جس کی مانو گے وہ تمہارا مقلد ہے، اسی کو تم مقلد ہو، یہی تو ہے، کچھ اور تھوڑا ہی ہے۔ لیکن بہرحال تو مشکل یہ ہے کہ انہوں نے کیا کہا تاکہ یہ قوم بکھر جائے اور جو ہے سماج بکھر جائے اور اس کا کوئی ایک رہبر نہ ہو غیبت امام، انتہا تک ہے۔ اور ایسے لوگوں سے بعید نہیں ہے کہ امام علیہ السلام کے سامنے بھی ہے کیا نقطہ نکال دیں، کیا باتیں پیش کر دیں، تو جب ہدف دین نہ ہو اور یہی پتہ نہ ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں چل رہے ہیں، کس کی مخالفت کر رہے ہیں، تو پھر آدمی ذاتی مفاد جب سامنے آ جاتے ہیں تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جیسے بہت سارے لوگوں نے نبی کریم کے آنے سے پہلے وہ مثلا انتظار کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو انکار کر دیا، پہلے انتظار تھا پھر انکار ہو گیا، کیوں؟ کیونکہ ذاتی مفاد مصلحتیں ٹکرا گئی ان کی اپنی، صحیح؟ تو بہرحال المہم یہ ہے کہ تقلید جس کی ہو وہ مجتہدین میں بھی عالم ہو، جو اس زمانے کے مجتہد ہیں وہ ان میں بھی سب سے بڑا ہو، سب سے زیادہ جاننے والا ہو، استاد تر ہو، سب سے بہتر ہو، جاننے والا ہو۔ نمبر 8 کہہ رہے ہیں بر مکلف واجب است کہ جہت شناختن مجتہد عالم جستجو کنات۔ مکلف کے اوپر، مکلف یعنی جو انسان بالغ ہے، عاقل ہے، احکام الہیہ اس پر جو ہے وہ عائد ہوتے ہیں، اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ احکام الہیہ احکام الہیہ پر عمل کرے جی، اور تقلید کرتا ہے تو اب اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ مجتہد عالم کو جاننے کی جستجو کرے۔ مجتہد بہت سارے ہو سکتے ہیں، اب وہ اس میں عالم کو تلاش کرے کہ ان میں سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے۔ کیا واجب ہے مکلف کے اوپر؟ واجب ہے، یہی کتنا زور دیا جا رہا ہے علم کے اوپر کہ نہیں بھیا ہر کسی کی بات، حتی مجتہد بھی اگر کم ہے علم میں، مجتہد ہے مگر علم میں کم ہے، دوسرے مجتہد اس سے زیادہ ہے، تو آپ جو علم میں زیادہ ہے، کیونکہ اپنا شعور یہی کہتا ہے بھائی جو بڑا عالم ہے اس کی مانیے نا، آپ جو بڑا عالم ہے اس کی مانیے، ٹھیک ہے یہ مجتہد ہے، یہ بھی مجتہد ہے سراغوں پر، اس نے محنت کی، اللہ اس کو اجر عظیم دے، لیکن تقلید کے لیے جب اگر کوئی دوسرا اس سے زیادہ عالم موجود ہے، پڑھا لکھا ہے، عالم ہے، تو آپ اس کی طرف رجوع کیجئے، اسے تلاش کیجئے اور اس کی تقلید کیجئے۔ اب آپ دیکھیں نمبر 9 انسان در تقلید مستقل ہے و تابع دیگران نمی باشد۔ مستقل ہے یعنی دوسروں کے تابع نہیں ہے۔ انسان کیا ہے تقلید میں؟ مستقل ہے، مستقل ہے یعنی وہ کسی کے تابع نہیں ہے۔ تابع کا مطلب ہوتا ہے یعنی اگر آپ کے گھر میں آپ کے والد تقلید کرتے ہیں آیت اللہ خامنہ کی، فرض کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں آیت اللہ سیستانی کرنا، آپ کر دیجیے، یعنی کہ آپ جو والد کرتے ہیں وہی آپ کر دیں،
صحیح، جو آپ کی فیملی کے لوگ کرتے ہیں انہیں کی نہیں، آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ دوسرا مجتہد جو ہے وہ بہتر ہے، تو آپ جو ہے وہ تقلید دوسرے مجتہد کی کر سکتے ہیں۔ انسان در تقلید مستقل است، انسان تقلید کے مسئلے میں کیا ہے؟ مستقل ہے، وہ کسی کا پیرو تابع نہیں ہے کہ اگر گھر والے تقلید جو ہے ایک مجتہد کی کر رہے ہیں تو یہ بھی اسی کی تقلید کرے، ایسا نہیں ہے۔ وَتَّابِعِ دیگران نمی باشد، اور یہ دوسروں کے تابع نہیں ہوتا، یعنی خود مستقل ہے۔ مثلا زن در ان مسئلے، مثلا زن اگر کسی مسئلے میں، مثلا زن در ان مسئلے، مثلا بیوی عورت خاتون اس مسئلے میں تابع شوہر نہیں، وہ شوہر کے تابع نہیں ہے کہ اگر شوہر جو ہے وہ آیت اللہ عظمہ سید علی سیستانی کی تقلید کر رہا ہے تو بیوی جو ہے وہ آیت اللہ عظمہ سید علی خامنہ کی تقلید نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی ہے، کر سکتی ہے، تابع نہیں ہے۔ صحیح ہے، جس مجتہد کی چاہے تقلید کر دے، کسی بھی مجتہد کی تقلید کر دے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ ہر کس را دارا یہ شرائط تشخیص داد ازو تقلید میں کناد، اور جس شخص کے اندر بھی شرائط مجتہد و اجتہاد پائے جاتے ہیں، اور جس کے اندر بھی شرائط پائے جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں شرائط اس کے اندر موجود ہے، اس کی وہ تقلید کر سکتی ہے یا کر سکتا ہے، یعنی تابع نہیں ہے کہ فلاحی کی تقلید ہو۔ ہر چند شوہر شوہرش مقلد مجتہد دیگر باشد، چاہے شوہر کسی اور کا ہی مقلد کیوں نہ ہو، یعنی وہ تقلید میں شوہر کے تابع نہیں ہے کہ اگر شوہر جو ہے وہ ایک مجتہد کی تقلید کرتا ہے تو یہ بھی اسی کی تقلید کرے، نہیں، تابع نہیں ہے۔ اس کو اگر اس کے نزدیک دوسرا مجتہد بڑا عالم ہے، اس سے زیادہ بہتر جانتا ہے تو اس کی تقلید کر سکتی ہے۔ تو نوی شرط کیا ہے؟ یعنی انسان در تقلید مستقل ہے، انسان تقلید میں مستقل ہے، مستقل ہے یعنی خود اپنا اختیار ہے۔ وَتَابِعِ دیگران نمی باشد، اور دوسروں کا وہ تابع نہیں ہے۔ مثال دی انہوں نے، مثلا زن در ان مسئلے، مثلا بیوی اس مسئلے میں تابع شوہر نہیں، مثلا بیوی اس مسئلے میں شوہر کے تابع نہیں ہے کہ اگر شوہر فلاں مجتہد کی تقلید کرتا ہے تو بیوی پر بھی واجب ہے کہ وہ اسی کی تقلید کرے، ایسا نہیں ہے۔ وہ ہر کس را دارا یہ شرائط تشخیص داد، بلکہ جتنے بھی جس شخص کے اندر بھی شرائط پائے جاتے ہیں، موجود ہیں، جو شرائط بتائے گئے ہیں اور اس کے اندر پائے جاتے ہیں تو اس کی تقلید کر سکتی ہے۔ ہر چند شوہرش مقلد مجتہد دیگر باشد، چاہے اس کا شوہر کسی بھی دوسرے مجتہد کا مقلد ہو، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جی آج اسی پر میں اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ سمجھ گئے ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔